شروع اللہ کے اس اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، برطانیہ میں روس کے سفیر آندرے کیلن نے انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ روس ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں نیوٹرل نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی سائیڈ کا انتخاب کر لیا ہے۔ ناظرین، اس گریٹ گیم ٹریپ میں امریکہ پھنس چکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ اس میں بلیڈ ہوگا اور بلیڈ ہوتے ہوئے آپ کو نظر بھی آئے گا۔ یقیناً یہ جنگ اب لمبی ہوتی نظر آ رہی ہے اور ایران اتنی لمبی جنگ بغیر کسی سپورٹ کے نہیں لڑ سکتا۔ ایران جس مہارت اور درستی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے اہم ٹھکانوں کو تباہ کر رہا ہے، وہ پچھلے سال کی ایران اسرائیل جنگ میں بھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ اب تک $4 بلین کا امریکہ کو صرف راڈارز کی تباہی کی وجہ سے ہی نقصان ہو چکا ہے۔ امریکی بحری بیڑے کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اسے اپنا بیڑا ابراہم لنکن ایران سے دور کرنا پڑا ہے۔ بحرین میں امریکہ کا 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر ایران نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر مشرق وسطی، پاکستان، افغانستان اور روسی ریاستوں سمیت 21 ممالک میں فوجی آپریشنز کرنے اور انہیں کمک و رسد پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس میں 2 ریڈار ڈومز لگائے گئے تھے جو اس خطے میں امریکہ کی آنکھوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اہداف کی نشاندہی اور ان پر حملے انہی ریڈار ڈومز کی مدد سے کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ لڑاکا طیاروں کے فلیٹ، میزائلوں کے ذخیرے اور ایک بحری بیڑا بھی اس 5th فلیٹ کے زیر کمان تھے۔ اسی طرح دبئی، قطر، عراق، سعودی عرب اور کویت میں امریکی ایئر بیسز بڑی حد تک تباہ کر کے نان آپریشنل کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے پاس اس کے دفاعی نظام میں استعمال ہونے والے انٹرسیپٹر میزائلز بالکل ختم ہو گئے ہیں اور اب ایران کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائلز کو اسرائیل روک نہیں پا رہا۔ اسی لیے تازہ ترین ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی میزائلز اب سیدھے اپنے اہداف پر گر کر ان کو تباہ کرتے ہیں۔ یہی حال امریکہ کا بھی ہے۔ روس کے خلاف یوکرین کو اسلحہ دیے جانے کی وجہ سے امریکی فوج بھی اس وقت اسلحے کی شدید کمی کا شکار ہے۔ اس وقت ایران پر استعمال کے لیے امریکہ کو روزانہ جس مقدار میں اسلحہ درکار ہے، اس کی صرف 10% کی پروڈکشن کی صلاحیت امریکہ کے پاس ہے، جبکہ ایران نے اب تک اپنے اسلحے کا آدھا حصہ بھی استعمال نہیں کیا۔ اسرائیل میں شہریوں کو جس وارننگ سسٹم سے کسی بھی حملے سے 8 سے 12 منٹ پہلے موبائل میسیجز اور سائرن سے آگاہ کر دیا جاتا تھا اور شہری بنکرز میں چلے جاتے تھے، وہ بھی تباہ ہو گیا ہے اور اب صرف میزائلز کو آنکھوں سے آتا دیکھ کر سائرن بجائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اسرائیلیوں کا جانی نقصان بہت بڑھ گیا ہے۔ ناظرین، اس جنگ میں ایران کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور اب تک ایران میں شہادتوں کی تعداد 1500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہسپتال، شہری آبادیاں، سکولز، رہائشی اور کمرشل پلازے اسرائیل اور امریکہ نے خصوصی طور پر نشانہ بنائے ہیں۔ پچھلے سال ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ میں جتنا اسلحہ اسرائیل نے ایران کے خلاف استعمال کیا تھا، اتنا ہی اسلحہ وہ اب تک 9 دنوں میں استعمال کر چکا ہے۔ البتہ اب تک امریکہ اور اسرائیل اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے، جبکہ ایران مسلسل اپنے اہداف کو نہ صرف کامیابی سے نشانہ بنا رہا ہے بلکہ انہیں تباہ بھی کرتا چلا آ رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے شہریوں کے علاوہ اب ایران کے تیل کے ذخائر اور تنصیبات پر بھی حملے کرنے شروع کر دیے ہیں اور ایران کے وسائل اور معیشت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پلٹ کر ایران نے بھی اب یہی اسٹریٹجی اپنائی ہے اور اسرائیل کے انتہائی اہم تجارتی مرکز اور بندرگاہ حیفا پر آئل ریفائنری تباہ کر دی ہے۔ حیفا میں اہم فوجی اور سرکاری تنصیبات کو کامیابی سے ہٹ کر کے تباہ کیا گیا ہے۔ ایران کے اس تازہ ترین حملے نے اسرائیل کی معیشت پر کاری ضرب لگائی ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی تیل کی 30% ضروریات باکو تبلیسی چیان پائپ لائن سے پوری ہوتی ہیں۔ یہ آذربائیجان سے ترکی تک 1768 کلومیٹر لمبی پائپ لائن ہے۔
پھر ترکی سے ہی میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ روم کے ذریعے آئل ٹینکرز میں یہ تیل اسرائیل کی بندرگاہ حیفا پر پہنچایا جاتا ہے، جہاں لگی آئل ریفائنری میں اسے صاف کر کے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اب یہ باضابطہ اعلان کیا ہے کہ اب ایران اپنے دشمن کی تیل سپلائی کرنے والی پائپ لائنوں اور تنصیبات کو بھی نشانہ بنائے گا اور ہر طرح سے اسرائیل کی سپلائی لائن کاٹ دے گا۔ اسی طرح سعودی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن جو آبنائے ہرمز بائی پاس کر کے جاتی ہے، اور ABQAIQ جو پورے سعودیہ کو تیل پروسیس کرنے کا مرکز ہے، اور باکو تبلیسی چیان پائپ لائن، اگر ان تینوں پر ایرانی حملے ہوتے ہیں تو ماہرین کے مطابق اس سے پیدا ہونے والی کروڑوں بیرل روزانہ تیل کی کمی اور بحران کو پوری دنیا کے تیل کے ذخائر مل کر بھی نہیں سنبھال سکیں گے۔ ایرانی ٹی وی پہ سرکاری طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ انہوں نے امریکی میرینز کو جنگی قیدی بنایا ہے۔ اس سے امریکہ اور اسرائیل کی پریشانی میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ اسی لیے امریکہ نے اپنے جو 50,000 فوجی ایران کی سرزمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، اسے فی الحال ملتوی کر دیا ہے۔ امریکہ کے اس فیصلے کو تبدیل کرنے میں ایرانی زمینی فوج کے حاصل شدہ اعداد و شمار نے بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ IRGC، بسیج اور القدس بریگیڈ کے ساتھ ساتھ ایران کے گلی کوچوں میں پھیلے درجنوں رضاکارانہ بریگیڈز امریکی فوجیوں کے زمینی آپریشن کے شدت سے منتظر ہیں۔ اگر امریکہ زمینی آپریشن شروع کرنے کی غلطی کرتا ہے تو پھر یہ معلوم نہیں کہ اس کے کتنے فوجی کام آ جائیں اور کتنے جنگی قیدی بنا لیے جائیں۔ یقیناً یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا بحران ثابت ہوگا، اور امریکی حکومت کو اس کی عوام کے شدید پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان حالات میں سب سے بڑی خبر جان بولٹن نے دی ہے، جو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کا مستقل نمائندہ رہا اور سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہا۔ اس کے مطابق اگلے 72 گھنٹوں میں ایران شمالی کوریا سے ایٹمی وار ہیڈز لینے جا رہا ہے، اور جواب میں امریکہ جاپان، تائیوان اور جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر شمالی کوریا پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ ان ڈیولپمنٹس کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، اور دفاعی ماہرین کے مطابق یہ جنگ اب نیوکلیئر جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر ایران بھی شمالی کوریا سے ایٹمی ہتھیاروں کی ڈیل کر رہا ہے۔ ناظرین، ایران کا سیاسی سٹرکچر ہی نہیں، ملٹری اور کمانڈ سٹرکچر بھی دانستہ طور پر انتہائی پیچیدہ رکھا گیا ہے، جس میں متوازی یعنی پیرلل افواج وجود رکھتی ہیں۔ ان دونوں کے الگ الگ کمانڈ سٹرکچرز ہیں، یعنی سیاسی اور فوجی علیحدہ علیحدہ کمانڈ سٹرکچرز ہیں، اور یہ ایک دوسرے پر انحصار نہیں کرتے، اور یہ دونوں سٹرکچرز براہ راست سپریم لیڈر کے نیچے کام کرتے ہیں۔ ایران کی ریگولر آرمی ارتیش کے اہلکاروں کی تعداد 3,50,000 ہے، اس کی بحری افواج کی تعداد 18,000 ہے اور فضائیہ کی تعداد 37,000، جبکہ ایئر ڈیفنس فورسز کی تعداد 15,000 ہے۔ یہ مجموعی طور پر 4,20,000 اہلکار بنتے ہیں۔ ایران کی اس ریگولر آرمی کے علاوہ پاسداران انقلاب کی تعداد 1,50,000 ہے، بحری افواج کی تعداد 20,000، فضائیہ 15,000 اور پاسداران کی القدس بریگیڈ میں 5,000 اہلکار ہیں۔ اسی طرح بسیج میں 4,50,000 اہلکار ہیں۔ ایران کے میزائل اور ڈرونز کے ذخیرے کی حفاظت بھی IRGC یعنی پاسداران انقلاب کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ بسیج فورس کا کنٹرول بھی پاسداران کے پاس ہی ہے۔ اسی طرح سیاسی سیکیورٹی کی لائن بھی موجود ہے، جسے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ قومی سلامتی کی پالیسی کو ہم آہنگ کرنے کے لیے اعلیٰ فوجی کمانڈرز، انٹیلیجنس سربراہوں اور سیاسی رہنماؤں کے ذریعے حکمت عملی میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، لیکن گراؤنڈ پر موجود فوجی کمانڈ کی جگہ نہیں لیتا۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں دنیا کی طاقتور ترین 7 کمپنیوں ایپل، مائکروسافٹ، انویڈیا، گوگل، ایمیزون، میٹا اور ٹیسلا کی مجموعی مالیت میں $800 ارب سے زیادہ کی تاریخی کمی آئی ہے۔
امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ اور آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے عالمی سطح پر ایک شدید اقتصادی اور مالیاتی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ جنگ لمبی چلی تو پوری دنیا کی اکانومی زوال کا شکار ہو جائے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کو صبر و استقامت اور ہمت عطا کرے اور اسے اس جنگ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔